بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب الصلاۃ، نماز کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 98 سب سے نیچے، باب اذا صلی ثم اما قوما، جب ایک آدمی نماز پڑھ لے پھر کسی قوم کی امامت کروائے، کیا یہ ٹھیک ہے یا کہ ٹھیک نہیں ہے؟ تو یہ مسئلہ بڑا جو ہے نا وہ اختلافی ہے کہ بھئی ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ لیتا ہے، اب اس کی اپنی نماز تو ہو گئی، اب دوبارہ جب نماز پڑھے گا وہ تو نفل نماز ہے، اب جو نفل نماز پڑھنے والا ہے وہ فرض نماز پڑھنے والوں کی امامت کروا سکتا ہے یا کہ نہیں کروا سکتا؟ امام بخاری رحمہ اللہ اور اس طرح بہت سے ان کا موقف یہ ہے، بہت سے علماء کرام کہ بھئی کروا سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں کروا سکتا۔ اس لیے یہ جو حاشیہ لگانے والے ہیں ان کا تعلق احناف سے ہے، اور احناف بھی اسی چیز کے قائل ہیں۔ اب ظاہر بات ہے، جس کا جو بھی مسلک ہے، جو مذہب ہے، اس کو وہ ڈیفینڈ کرتا ہے، اور دوسرے کی جو دلیل ہے اس کو کوئی نہ کوئی وہ جسٹیفائی کرتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہاں پہ ایسے کیا ہوا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جابر سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا کانا معاذ یصلی مع النبی، معاذ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھتے، ثم یاتی قومہ، پھر اپنی قوم کے پاس آتے، فیصلی بہم، پھر ان کو نماز پڑھاتے۔ اب ظاہر تو یہی ہے کہ بھی معاذ نے تو نماز پڑھ لی ہے اور ان کی فرض نماز جو ہے وہ ہو گئی ہے، اب انہوں نے اپنی قوم کو پڑھانی ہے، اب ان کی جو ہے وہ فرض نماز ہے اور ان کی نفل نماز ہے۔ اب نمبر 12 حاشیہ لگا کے یہ کہہ رہے ہیں بہم ثم یاتی قومہ فیصلی بہم، یہاں پہ استدل بشافعی علی جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، امام شافعی نے دلیل لی ہے کہ فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کی اقتداء کر سکتا ہے، کرنا جائز ہے۔ استدل بھی اس کے ذریعے دلیل پکڑی ہے علی جواز جائز ہونے پہ۔ وہ ظاہر کہتے ہیں حدیث کا ظاہر تو یہی ہے۔ امام طافی نے کہا لا حجت فیہا، اس میں کوئی دلیل نہیں، لأنہ لم یکن یامرہ، کیونکہ آپ نے حکم نہیں دیا تھا، یا لم یکن بامرہ، آپ کے امر کی وجہ سے ایسا معاملہ نہیں تھا، ولا تقریرہ، اور نہ ہی آپ کا برقرار رکھنا ہے۔ اب بھائی میں حیران ہوں کہ بھئی اللہ کے نبی کے ساتھ وہ نماز پڑھ کے بندہ جاتا ہے، ہاں، اور اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ تو جا کے جماعت کروا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے پوچھا بھی نہیں ہے، اور یہ عبادت کا مسئلہ ہے، اس میں عقل چلتی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک بندہ جو ہے نا وہ کر رہا ہو اس طرح؟ عجیب سی بات ہے۔ اچھا، اب چونکہ یہ بات جو ہے ان کی وہ مطلب اتنی بنتی نہیں، کہتے ہیں وقال ایضا یحتمل ان ذلک کان فی الوقت الذی کانت الفریضۃ تصلی مرتین ثم نسخ، کہتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہو کہ فرض 2 مرتبہ پڑھا جاتا تھا، ثم نسخ، پھر یہ منسوخ کر دیا گیا۔ بھائی اس کے اوپر کہاں پہ لکھا ہوا واضح طور پہ کہ بھئی ایک وقت تھا کہ فرائض جو ہیں وہ 2 وقت آپ پڑھ سکتے تھے، پھر یہ منسوخ کر دیا گیا۔ اچھا، آگے وہ کیونکہ کویسچن آتا ہے، آگے وہ روایت بیان کر دی، کہتے ہیں ورویہ حدیث ابن عمر نہا ان تصلی فریضۃ مرتین والنہی لا یکون الا بعد الاباحۃ کذا قال ابن الحمام فی فتح القدیر والعینی فی عمدۃ القاری شرح البخاری۔ چلیں جی، اس کا بیان جس نے لوگوں کو امام کی تکبیر سنائی، مطلب یہ ہے کہ کوئی ریزن ہے، کوئی وجہ ہے، امام کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچ رہی، امام بیمار ہے، اس کی آواز یا گلا خراب ہے، آواز پست ہے، یا پھر یہ کہ لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اگر آواز بلند بھی ہو اور لوگ زیادہ ہوں تو آواز کی ایک لیمٹ ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک بڑا پنڈال ہے اور اس میں جناب 50 صفحے ہیں، سب تک آواز جائے گی۔ آج کل تو سپیکر آ گئے، ماضی میں ایسا نہیں تھا، آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ آرام سے بولیں، سپیکر لگا لیں اور جناب جہاں مرضی آپ آواز پہنچا دیں۔ پڑھیں جی، حدیث وہی ہے جو آپ نے کل بار بار آپ نے پڑھی ہے پیچھے۔ عائشہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا لما مرض النبی، جب اللہ کے نبی بیمار ہوئے، مرض ہو اپنا وہ مرض، وہ بیماری، بھئی یہ باتیں کرنے والے باہر چلے جائیں۔ الذی مات فی، جس میں آپ فوت ہوئے، اتاہ بلال آپ کے پاس آئے، یؤذن بصلاۃ، نماز کی اطلاع دے رہے تھے، یا یؤذن، آپ نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دے دو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ میں نے کہا ان ابا بکر رجل نصیف، ابو بکر تو بے شک ابو بکر
نرم دل آدمی، نیچے لکھا ہوا اے رقیق القلب ان یکم مقام کا، اگر آپ کی جگہ پہ کھڑا ہوگا یہ آپ کی وہ رونے لگ پڑے گا. فلا یقدر علی القراۃ، قرات پر قدرت نہیں رکھے گا اگر وہ کھڑے ہوں گے. ترجمہ ایسے کر لیں. تو آپ نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی، ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھائے. میں نے ویسے ہی کہا. آپ نے کہا تیسری دفعہ، یہ چوتھی دفعہ، انکن صوائب یوسف، تم تو یوسف والیاں ہو، یوسف والیوں کی طرح ہو. میں نے پیچھے بات کر دی، آپ کو سمجھا دی تھی کیا کیسے. ٹھیک ہے. اور نمبر 1 میں انہوں نے لکھ دیا ہو اظہار و خلاف ما فی الضمائر، دل میں جو بات ہے اس کے برعکس بات ظاہر کر رہے تھے، اس لیے آپ نے ایسا کہا. آپ نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی فصلی، پھر انہوں نے نماز پڑھائی. وخرج نبی، اللہ کے نبی نکلے، یحاذا بین رجلین، دو آدمی کے درمیان آپ کو چلایا جا رہا تھا. کانی انظر الیہ، گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہی ہوں، وہ سارا منظر میرے سامنے ہے. یخط برجلیہ علی الارض، آپ اپنے پاؤں کے ساتھ زمین پر خط لگا رہے تھے. فلما راہ ابو بکر، ابو بکر نے جب آپ کو دیکھا، ذهب یتاخر، شروع میں پیچھے ہٹنے لگے. فاشار الیہ ان صلی، آپ نے اشارہ کیا کہ نماز پڑھتا رہے. فتاخر ابو بکر، پھر ابو بکر پیچھے ہٹے. وقعد نبی الی جنبی، اور اللہ کے نبی ان کے پہلو میں بیٹھ گئے. وہ ابو بکر یسمع الناس التکبیر، اور ابو بکر جو ہیں وہ لوگوں کو تکبیر سناتے تھے. ابو بکر مکبر بن گئے، بلند آواز سے تکبیر کہنے والے، اور امام کی جو تکبیر ہے وہ لوگوں تک پہنچانے والے کہ امام نے اللہ اکبر کہہ دیے، اب تم بھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہو. چلیں. آدمی جو ہے وہ یا تم بالامام، امام کی اقتداء کرے گا، وہ یا تم الناس بالماموم، اور ایک آدمی اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس مقتدی کی اقتداء کریں، ایسی صورت جائز ہے. یذکر عن النبی، اور اللہ کے نبی سے مذکور ہے. آپ نے کہا اے تمو بھی، تم میری اقتداء کرو، ولیتم بکم من بعدکم، اور چاہیے کہ تمہاری اقتداء کریں وہ جو تمہارے بعد ہیں. ابھی انتقال میں مطلب یہ ہے کہ اب ظاہر بات ہے ایک صاحب امام کے پیچھے ہے، اب وہ امام کو دیکھ رہی ہے، اور جو کیا کہتے ہیں پیچھے والے ہیں بہت کوئی 2-4 صفحے پیچھے چلے جائیں. آواز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، پھر انتقال میں بھی بس اوقات پتہ نہیں چلتا. اگر کہیں آپ کو تجربہ ہو ایسے، تو پھر یہی صورت ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اگلی صف کو دیکھ کر کہ بھئی اگلی صف جو ہے وہ منتقل ہو گئی ہے، رکوع سے سجدے میں چلی گئی ہے، رکوع سے کھڑی ہو گئی ہے، سجدے سے اٹھ گئی ہے، تو لوگ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں یہ جو ہے نا یہ کہا گیا ہے کہ بھئی اے تمو بھی، تم میری اقتداء کرو، ولیتم بکم من بعدکم، جو تمہارے بعد ہیں وہ تمہاری اقتداء کریں. پڑھیں جی. اچھا جی. عائشہ مروی وہی بات ہے، میں حاشیہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا کوئی خاص ہو بات. لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ رہے ہیں ادھر کہ یہ جو ہے نا امام شافعی کا مذہب ہے، اور امام بخاری کا نقطہ نظر بھی لگتا ہے یہی ہے. والذی یظہر لی من هذه الترجمة ان البخاری امیر الى مذهب الشافعی ذلك لان الشعبی یروی ان الجماعت، کیا لکھا ہوا پتہ نہیں، یتحملون عن بعضهم بعضا ما یتحمل امام یاروا. اچھا بہرحال آگے عجیب سی بات ہے، پتہ نہیں. تو لما ثقل النبی، جب اللہ کے نبی جو ہیں وہ بیمار ہو گئے، بوجھل ہو گئے، جا بلال آئے، یؤذنوا بصلاۃ، نماز کی اطلاع دے رہے تھے. آپ نے کہا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، میں نے کہا یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل اسیف وانه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، لا یسمع الناس، لوگوں کو وہ سنا نہیں سکیں گے. فلو امرتا عمر، اگر آپ عمر کو حکم دے دیں تو اچھی بات ہو. آپ نے کہا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، میں نے کہا افسا سے قولی لہو، تو آپ سے کہیں
ان ابا بکر رجل اسیف وانہ متی ما یقوم مقامک لا یسمع الناس. جب وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو وہ لوگوں کو سنا نہیں سکیں گے. فلوا مرتا عمر، اگر آپ عمر کو حکم دے دیں، آپ نے کہا ان کنہ لانتن صوائب یوسف، تم تو یوسف والیاں ہو. مروا ابا بکر ان یصلی بالناس فلما دخل فی الصلاۃ وجد رسول اللہ فی نفسہ خفتۃ. جب اللہ کے نبی نماز میں داخل ہوئے آپ نے اپنے نفس میں کوئی ہلکا پن پایا. فقام یحادی بین الرجلین، آپ کھڑے ہوئے دو بندوں کے درمیان آپ کو چلایا جا رہا تھا. ورجلاؤ یا خطانی تخطانی، دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. فی الارض، زمین میں خط لگا رہے تھے، خط کھینچ رہے تھے، مطلب گھسٹتے جا رہے تھے. حتی داخل المسجد، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے. فلما سمع ابو بکر حصہ ہو، جب ابو بکر نے آپ کی آہٹ سنی، صحابہ لگا ان کو مطلب ہے کہ اللہ کے نبی آ گئے. ابو بکر شروع ہوئے یہ داخل پیچھے ہٹنے لگے. فوما الیہ رسول اللہ، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ بھئی ایسے رہو. فجاء نبی وتجلس یا ساری ابی بکر، ابو بکر بائیں طرف بیٹھ گئے. ابو بکر یصلی کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. وکان رسول اللہ یصلی قائدا، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے قائداً، بیٹھے ہوئے تھے. یقتدی ابو بکر بصلاۃ رسول اللہ، ابو بکر اللہ کے نبی کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے. والناس مقتدون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ ابو بکر کی نماز کی اقتدا کرنے والے تھے. چلیں، کیا امام اذا شک، جب اس کو شک ہو، بقول الناس، لوگوں کی بات کو لے گا؟ اب ظاہر بات ایک بندے کو شک ہے، ایک طرف ایک بندہ اور ایک طرف بہت سے لوگ ہیں، اور وہ کوئی بات کریں تو لوگوں کی بات کو ہی لے گا نا. باب قائم کرنے کا یہ مقصد ہے. اگر امام کو کوئی کسی بات میں ڈاؤٹ ہے، شک ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے، آپ نے ایسے اتنی نماز پڑھا دی ہے، آپ نے یہ کام کر دی ہے، تو پھر لوگوں کی بات کو لے گا. پڑھے. اللہ کے نبی من سنتین، دو رکعتیں پڑھ کے پھرے. فقال له ذو الیدین، مشہور حدیث آپ نے پیچھے بھی پڑھی، آگے بھی بار بار پڑھیں گے. لمبے ہاتھوں والوں نے، ذو الیدین نے آپ سے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت، کیا نماز قصر کر دی گئی ہے، مختصر کر دی گئی ہے، یا کہ آپ بھول گئے یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر. اللہ کے نبی نے کہا صدق ذو الیدین، کیا ذو الیدین سچ کہہ رہا ہے، اس نے سچ کہا. لوگوں نے کہا نام ہاں. فقام رسول اللہ فصلی سنتین اخرین، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، آپ نے دوسری دو رکعتیں پڑھیں. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. ثم کبر، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا. فسجد مثل سجودی وطولا، پھر اتنے سجدے کے برابر ہی سجدہ کیا یا اسے لمبا سجدہ کیا. چلیں، وہی بات ہے. دو رکعتیں پڑھ لیں. وکیلا کہا گیا کہ صلیت رکعتین فصلی رکعتین ثم سلم ثم سجد سجدتین. باب سے مناسبت یہی ہے، اگر امام جو ہے وہ بھول جاتا ہے اور اس کو ڈاؤٹ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بات کیسے ہے، اس کی حقیقت، کسی مسئلے کی، کسی بات کی حقیقت کیا ہے، کسی واقعہ کی حقیقت کیا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں تو لوگوں کی بات کو وہ لے گا. باقی ضمن میں جو اور چیزیں کہ بھول گیا ہے، آگے صاحب کے مسئلے ہیں کہ پھر ہم پڑھ لیں گے. تو سجدے کرنے ہیں تو کہاں پہ کرنے ہیں، کیا نقطہ نظر ہے اہل علم کا، پہلے سجدے کرنے چاہیے یا بعد میں کرنے چاہیے، یا کہ دونوں آپشن ہیں، یا کہ بعض صورتوں میں پہلے بعد میں، جیسے کہ بعض اہل علم کا موقع ہے. چلیں، اگر امام نماز میں روئے تو کیا رونا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، لکھا ہوا بھائی، یہ بھی لکھا ہوا کتابوں میں. اگر روئے تو دو صورتیں ہیں، اگر دین کی وجہ سے روئے، خدا کی یاد کی وجہ سے، تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر دنیا کی وجہ سے روئے تو پھر جناب کیا کہتے ہیں، پھر نماز جو ہے وہ اس کی خراب ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. اچھا، بندہ ویسے نماز میں دنیا کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے؟ میں حیران ہوں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آج میں نے گونگلوں میں کاٹا پہ گیا جناب، ہاں بندہ نماز ہی رون لگ پوے. ٹھیک ہے، بندہ ٹنڈے بیچن گیا ہے، ٹنڈے کاٹا پہ گیا جناب، منڈی نہیں رویا، گھر آن کے بڈھی کول نہیں رویا، دکان تے بھی نہیں رویا، اللہ دے اگے رون لگ پیا، نماز میں رونے لگ پڑا ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن شداد نے کہا سمیت نشیج عمرہ، میں نے عمر کے رونے کی آواز سنی. وانا فی آخری صفوفی، میں صفوں میں سے آخری صف میں تھا. وہ پڑھ رہے تھے انما اشکو بسی وحزنی اللہ، یہ والی جو آیت ہے کہ میں اپنے چھوٹے موٹے اور بڑے غم کا شکوہ اللہ کی طرف کرتا ہوں. یہ آیت پڑھ رہے تھے اور وہ رو رہے تھے. مطلب یہ کہ رونا یہ نماز کو متاثر نہیں کرتا اور اس سے نماز خراب نہیں ہوتی. چلیں، وہی حدیث ہے. میں نے کہا، عائشہ نے کہا، میں نے کہا ان ابا بکر اذا قام فی مقام، وہی ہے اوپر آپ نے پڑھ لیا نا. لم یسمع الناس من البکائی، وہ لوگوں کو سنا نہیں سکیں گے رونے کی وجہ سے. فمر عمر کو حکم دے دیں یصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیں. آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس،
عائشہ نے کہا میں نے کہا حفصہ سے قولی لہو ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء فمر عمر فلیصلی للناس. حفصہ نے ایسا ہی کیا. اللہ کے نبی نے کہا ماں رک جا، نہ کہہ، ایسی باتیں نہ کر. ان کنہ لانتنا صوائب یوسف، تم یوسف والیاں ہو، تم یوسف والیوں کی طرح ہو. وہی بات پیچھے جو ہم نے بات کی تھی. مرو ابا بکر فلیصلی للناس. حفصہ نے کہا عائشہ سے ما کنت لیصیب منک خیرا، میں ایسے نہیں ہوں کہ تجھ سے کوئی خیر کی جو ہے نا خیر کو پہنچوں یا خیر کو حاصل کروں، مجھے تجھ سے خیر نہیں پہنچ سکتی. مطلب ایسے موقع پہ تم نے مجھے آگے کر دیا اور مجھے جو ہے نا وہ ڈانٹ پڑوا دی ہے. چلیں، اقامت کے وقت صفوں کو برابر کرنے، مبادہ اور اقامت کے بعد صفوں کو برابر کرنے کا بیان. مطلب یہ کہ صفوں کو سیدھا کرنا چاہیے. اقامت ہو رہی ہے اس وقت بھی سیدھی صفیں کی جا سکتی ہیں، اور اگر اقامت ہو گئی ہے اور صفیں جو ہیں وہ بھی سیدھی نہیں ہیں تو امام یہ نہیں کہ نماز کھڑی کر دے، بلکہ وہ صفیں جو ہے وہ سیدھی کرے اور صفوں کو سیدھا کیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز کھڑی کی جائے. ایسا تو میرا خیال نہیں تھا جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں ہیں کہ بے صفیں ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، صفیں اس کے اوپر بنی ہوئی ہیں، تو آٹومیٹک بندہ جو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، لائن کے اوپر ہی کھڑا ہوگا نا، تو وہاں پہ اوپن ایریا جگہ صاف ہے، نیچے کچھ چیز پھینکی ہوئی ہے، اب آپ نے خود ہی وہاں پہ جناب اس کے اوپر کھڑے ہونا ہے سیدھے ہو کے. اب ظاہر بات ہے یا تو کوئی تیسرا باہر والا بندہ اس لائن کو دیکھ کے ایک سائڈ سے سیدھا کرے گا، یا پھر جو سامنے کھڑا ہوا ہے وہ دیکھ کر بھئی یہ تم آگے پیچھے ہو، آگے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، ایسے کرے گا تو پھر ہی صف جو ہے وہ سیدھی ہوگی، ادروائز صف جو ہے وہ ٹیڑھی رہے گی. چلیں، اس میں حسن بھی ہے، مطلب اور فائدے بھی ہیں، حسن بھی ہے نا. لوگ سر سیدھے کھڑے ہوئے ہوں اور عبادت کر رہے ہیں تو ذرا حیت خوبصورت بن جاتی ہے. اور اگر ٹیڑھے میڑے ہوں اور کوئی بھی کام ہے اگر آپ اس کو احسن انداز میں کرتے ہیں تو اس میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. ہر چیز کی کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، خاص میتھڈ ہوتا ہے. یہ بعض ایسے طریقے ہوتے ہیں آپ کریں گے تو اس میں خوبصورتی ہے، کشش. میں نے سنا نعمان بن بشیر سے وہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی نے کہا لا تصون صفوفکم، تم ضرور ضرور اپنی صفوں کو سیدھا کرو، برابر کرو. او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان یعنی تمہارے درمیان مخالفت ڈال دے گا. اگر ٹیڑھے میڑے کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر ٹیڑھے میڑے ہو جاؤ گے. چلیں، ٹھیک ہے، وہ میں حاشیہ پڑھ رہا تھا. انس سے مروی اللہ کے نبی نے کہا اقیموا الصفوف، صفوں کو اقیموا سیدھا کرو. اقامت کا معنی تو قائم کرو، سیدھا کرو. یہ اقامت کا لفظ جو ہے نا یہ مخصوص سینس میں استعمال ہوتا ہے بعض الفاظ کے ساتھ مل کے، اور اس میں سیدھا کرنے کا مفہوم جو ہے وہ پایا جاتا ہے. فإنی اراکم خلف ظہری، میں تمہیں اپنے پیٹھ پیچھے سے دیکھتا ہوں. چلیں، آگے پھر وہی پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی کہ میں تمہیں فإنی اراکم خلف ظہری، میں تمہیں پیٹھ پیچھے سے دیکھتا ہوں. وہ تو نماز شروع کرنے سے پہلے بھی بندے کو ویسے نظر آ جاتا ہے کہ جو صف ہے. اچھا، بہرحال جو جمہور ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو ہے نا یہ اپنے ظاہر پر ہی معمول ہے اور اس میں طویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پیچھے جس سینس میں آیا تھا جہاں پہ آپ نے کہا تھا سجدہ صحیح کرو، رکوع سجدے صحیح کیا کرو، یا پہلے نہ کیا کرو میں تمہیں دیکھتا ہوں، وہاں پہ میں نے کہا یہ احتمال ہے، کیونکہ اگر آپ آگے کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے صف ہے، کوئی بندہ آپ سے پہلے حرکت کرتا ہے، آپ سامنے بھی دیکھ رہے ہوں، پھر بھی بندے کو محسوس ہو جاتا ہے، وہاں میں نے کہا تھا. تو وہاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں جی یہ خلاف عادت ہے، کیونکہ یہ خلاف عادت وہ چیز نہیں ہے. یہ کوئی بھی بندہ تجربہ کر سکتا ہے آگے کھڑے ہو کے. سمجھ آ رہی؟ وہاں پہ میں نے بات کی تھی. باب اقبال الامام علی الناس عند تسویۃ الصفوف، امام کا لوگوں پر متوجہ ہونا صفوں کی برابری کے وقت. مطلب یہ ہے کہ جب صفیں برابر کی جائیں تو امام جو ہے وہ لوگوں کی طرف متوجہ اور دیکھے. ظاہر بات ہے امام آگے کھڑا ہوا ہے، اب وہ دیکھے گا تو
بہتر انداز میں بتا سکے گا کہ بھئی آپ سیدھے ہو یا ٹیڑھے ہو، بنسبت بمقابلہ ان لوگوں کے جو صفوں کے اندر جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ چلیں، نماز قائم کی کہ ہماری طرف الگ نبی متوجہ ہوئے، اپنے چہرے کے ساتھ آپ نے کہا اقیموا صفوفکم، صفیں سیدھی کرو وتراسو، اور ساتھ مل کے کھڑے ہو جاؤ، فإنی أراکم من وراء ظہری، میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ باب الصف الاول، پہلی صف کا بیان۔ جب بھائی با جماعت نماز کے مسئلے آپ پڑھ رہے ہیں، آداب پڑھ رہے ہیں، امام کے حوالے سے پیچھے آپ نے باتیں پڑھیں کہ بھئی امام کس طرح کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر امام کو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، یہ سارے مسئلے مسائل آپ نے پھر امام کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی رو سکتا ہے یا نہیں، یہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، پیش آ گیا تو وہ کیا کرے گا، یہ وہ صفوں کے حوالے سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ چلیں، نماز عبادت ہے نا، اور ایک عبادت جو ہے وہ کئی جزیات پر مشتمل بھی ہو سکتی ہے، تو ایک ایک جز کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کر کے جو احادیث امام بخاری کی شرائط پر ہیں وہ یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کی صرف یہی حدیث ہیں جو ادھر آ گئی ہیں، اور بھی بہت سی کتابیں ان میں ہیں، اور بھی احادیث ہیں، سمجھ آ رہی؟ نماز کے حوالے سے اور بھی احادیث ہیں اور کتابوں میں بھی ہیں۔ پھر اگر ان میں اور ان میں تعارض اگر ہوتا ہے تو پھر کس کو لینا ہے، کیسے لینا ہے، وہ اصول حدیث کی اسٹڈی جب آپ کرتے ہیں تو پھر وہ چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں، پڑھیں۔ یا اصول فقہ بھی ساتھ، اصول فقہ بھی، اصول حدیث پلس اصول فقہ، کیونکہ آپ نے استنباط کرنا ہے۔ ابھی ہو سکتا ہے ایک حدیث کی دلالت کسی مسئلے پہ اتنی واضح نہ ہو، بخاری کی جو حدیث ہے بمقابلہ دوسری حدیث کے وہ بھی صحیح ہے لیکن اس کی دلالت واضح ہے، ٹھیک ہے، چلیں۔ اللہ کے نبی نے کہا شہداء، جو شہید ہیں، جن کو شہادت کا مرتبہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، وہ یہ لوگ ہیں: الغارق، ڈوب کے مرنے والا، المبتون، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، المتون، طاعون کی بیماری سے مرنے والا، والہادم، اور مطلب ہے دبنے والا، والہادم مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے نیچے آ گیا۔ آپ نے فرمایا لو یعلمون ما فی التہجیر، اگر لوگ جان لیں جلدی جانے میں کیا ثواب ہے، لسبقوا الیہ، لوگ سبقت لے جائیں اس کی طرف، ولو یعلمون ما فی العتمہ والصبح، اور اگر وہ لوگ جان لیں کہ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز میں کتنا اجر ہے، لاتوہما ولو حبوا، وہ آئیں اگرچہ ان کو گھسٹ کے آنا پڑے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے لیے بہت مشکل تھی، لوگ محنت مشقت کرتے تھے، سارا دن چلنا پھرنا ہے، کھانا پینا اتنا نہیں ہے، اور پھر شام کو جب بندہ کھانا کھاتا ہے سارا دن کام کر کے تو بندے کا دل کرتا ہے فوراً یہاں پہ میں سو جاؤں، اور صبح کو پھر گرم علاقے میں نے آپ کو پیچھے بھی بات کی ہے، صبح کو بہت نیند آتی ہے، صبح کو ٹھنڈک ہوتی ہے، رات کو سوتے سوتے، تو اس لیے پھر جو ہے نا آپ نے کہا ولو یعلمون ما فی العتمہ والصبح لاتوہما ولو حبوا، ولو یعلمون ما فی الصف المقدم، اور اگر لوگ جان لیں کہ پہلی صف میں کیا اجر ہے، لاستہموا، تو لوگ قرآن اندازی کریں۔ مطلب یہ ترغیبات ہیں بھئی، یہ ترغیبات ہیں کہ بھئی اجر بہت زیادہ ہے، لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جن میں بہت زیادہ مشقت ہے ان میں بھی کوشش کریں، ان نمازوں میں بھی، اور نماز کو آئیں اور جلدی آئیں سب، تاکہ ہر بندہ کوشش کرے کہ میں پہلے صف میں پہنچوں، جب کوشش کرے گا تو سب لوگ جلدی آئیں گے۔ چلیں جی، صف کو قائم کرنا، سیدھا کرنا، من تمام صلاتی، نماز کی تکمیل سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا وہ کئی اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کا ایک جز ہے، اقامت جو صف ہے، صف۔ اب یہ نہیں کہ آپ باقی چیزوں کا تو اہتمام کریں، اس کا نہ کریں، جیسے اور چیزوں کا آپ نے اہتمام کرنا ہے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، کبھی ایک چیز کی زیادہ اہمیت ہے ایک کی کم ہے، بہرحال ہر چیز کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہوتی ہے، پڑھیں۔ امام کو بنایا گیا لیتم بھی، تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، فلا تختلفوا علیہ، اس پر اختلاف نہ کرو۔ اب یہ نہیں کوئی امام سے آگے کوئی پیچھے، کوئی پہلے آمین، کوئی بعد آمین، کوئی ولضالین تو پہلے ہی، کوئی امام رکوع میں جناب ابھی اٹھا ہی نہیں ہے وہ پہلے ہی کھڑا ہو گیا، ابھی امام سجدے میں نہیں، کوئی پہلے جا رہا ہے، کوئی امام سجدہ دے کر اٹھ گیا اور وہ اب سجدے میں جا رہے ہیں، کوئی پہلے جا رہا ہے کوئی بعد میں جا رہا ہے، تو یہ اختلاف نہ کرو۔ یہ ہوتا ہے نا عموماً دیکھتے ہیں، مجھے نہیں پتہ خواتین کا یہاں پہ کیا ہوتا ہے، بہرحال
عموماً میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں ماشاءاللہ وہ جو ہے نا وہ چوکھے وہ نیکی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ ایک اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, امام نے اللہ اکبر کہہ دیا اور رکوع میں چلا گیا, وہ آرام آرام سے قرات کر رہے ہوتے ہیں, آرام آرام سے. اچھا, اب امام صاحب جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے والے ہوتے ہیں, وہ اس وقت بھائی صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں. ابھی وہ رکوع میں پڑے ہوئے ہیں, امام صاحب کھڑے, ابھی امام صاحب جلدی سجدے میں چلے گئے, وہ جناب اٹھ رہے ہیں, ابھی وہ کھڑے ہیں, لوگ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہولی ہولی پولے پولے پیرے پیچھے ٹور کے آندے ہیں امام دے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ غلط ہے. فلا تختلف الاختلاف, امام کے ساتھ چلو بھئی, آپ کو کیا مسئلہ ہے بھئی؟ زیادہ تسبیحات پڑھنی ہے, بعد میں نماز پڑھو, آپ 2 گھنٹے کی نماز پڑھو, 4 گھنٹے کی. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو واضح ہدایات ہیں آپ اس کی مخالفت کر کے آپ اچھا کام کر رہے ہو. اچھا کام نہیں کر رہے ہو. فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا, جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا, سجدہ کرے وہ تم سجدہ کرو. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ, اور جب امام نماز پڑھے اس حال میں کہ وہ بیٹھنے والا ہو, تم نماز پڑھو اس حال میں کہ تم سارے کے سارے بیٹھنے والے ہو. یہ پہلے کا ہمارے ہم نے پیچھے بات کی تھی. باقی مصطفیٰ فی الصلاۃ, اور نماز میں صف کو قائم کرو, صف کو سیدھا کرو. قائم کرنے کا یہی مطلب ہے, سیدھا کرنا اور کی کرنا, صف کو کھلارنا ہے. فَإِنَّ اقامت الصف, صف کو قائم کرنا, صف کو سیدھا کرنا, من حسن الصلاۃ, یہ دیکھ لیں نماز کے حسن میں سے ہے, نماز کے حسن میں سے, نماز کی خوبصورتی میں سے ہے. اور آگے بھی یہ حدیث ہے, عن انس عن النبی قال سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ, نماز کے قائم کرنے سے. باب اسم من, اس کے گناہ کا بیان, لم یتم الصفوف, جس نے صفوں کو پورا نہ کیا. پڑھیں جی. انس بن مالک مدینہ میں آئے, ان سے کہا گیا ما انکرت منا, آپ نے کون سی چیز عجیب پائی ہے ہم سے. منذ یوم اہت رسول اللہ, اللہ کے نبی کے دور کے وقت سے لے کر, یعنی اس دن سے لے کے آپ نے اللہ کے نبی کو پایا, اس دن سے لے کے آج تک آپ نے کون سی چیز انوکھی پائی ہے. آپ نے کہا ما انکرت شیئا, میں نے کوئی چیز عجیب نہیں پائی, الا مگر یہ کہ انکم لا تقیموا الصفوف, لا تقیمون الصفوف, تم صفوں کو قائم نہیں کرتے ہو, صفوں کو سیدھا نہیں کرتے ہو, ٹیڑھی میڑھی صفیں نماز پڑھ رہے ہو. اور عقبہ بن عبید بن بشیر بن یسار نے کہا قادم علینا انس المدینہ تھا, انس ہمارے پاس مدینہ میں آئے تھے. لہٰذا اس طرح کی حدیث بیان کی. چلیں, ٹخنا ٹخنے کے ساتھ ملانا اور قدم قدم کے ساتھ صف میں, اس کا بیان مطلب یہ ہے کہ ساتھ ملا کر کھڑے ہونا چاہیے. ظاہر تو یہی لگ رہا ہے, امام بخاری رحمہ اللہ یہی کہہ رہے ہیں. وقال النعمان بن بشیر رأیت الرجل منا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ, ہمارا نعمان بن بشیر نے کہا میں نے ایک آدمی کو دیکھا, ہم میں سے ایک آدمی کو میں نے دیکھا, یا میں دیکھتا تھا, رہی تو, اگر کوئی کام ماضی میں بار بار ہوا وہاں بھی ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اور بھئی عربی میں اگر کوئی کام ماضی میں ہوا ہے نا بار بار, وہاں پہ ماضی یہ مطلق کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس آپ استعمال کرتے ہو. اگر کوئی بندہ علاقے میں رہتا رہا ہے آپ کیا کہتے ہو, ہی لیوڈ, وہ یہاں پہ رہتا رہا ہے, ہی لیوڈ ہیئر, یا ہی یوز ٹو لیو ہیئر. ایسے یہاں ماضی میں بھی ایسے ہی, عربی کے ماضی میں بھی ایسے ہی مطلب ہوتا ہے. رأیت الرجل, میں دیکھتا تھا اپنے ایک آدمی کو, یلزق کعبہ بکعب صاحبہ, وہ اپنے ٹخنے کو اپنے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ جو ہے وہ ملاتا تھا. ٹھیک ہے, اب اسی سے جو ہمارے اہل الحدیث ہیں وہ کیا کرتے ہیں, بھائی ساتھ ملانا ہم نکالتے ہیں, اور لگتا بھی یہ ایسے ہے کہ بھائی اس کا یہ مفہوم ہے. ابھی کچھ لوگ نہیں ساتھ ملاتے, یا جب کہ یہ واضح لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ساتھ کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا بھی ہوتا ہے نا. ساتھ 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک ہے ساتھ کا مطلب ساتھ چیز لگی ہوئی ہے, اور ایک قریب ہے تو وہ بھی ساتھ ہی ہے. بھائی قریب ہے وہ بھی ساتھ, کہتے بندہ میرے نال ہے, وہ میرے ساتھ تھا, ابھی ساتھ تھا کہ وہ ساتھ آپ کے ساتھ متصل تھا. ٹھیک ہے, اس لیے وہ لوگ پاؤں نہیں ساتھ ملاتے. سمجھ آئیے بات ہے. یس, اب یہ انڈرسٹینڈنگ کا اختلاف ہے. ہاں اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ بہتر صورت کون سی ہے, کون سی جو صورت ہے اس میں زیادہ خوبیاں ہیں, اس پہ بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ان انس عن النبی قال اقیموا, لیکن زبردستی نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پاؤں میں بھائی ساتھ نہیں ملاتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ نہیں کہ کھینچ کے جناب آپ جو ساتھ ہیں. میں نے ایک بندے کو دیکھا, وہ نماز جناب ہمارا حدیث پڑھ رہا تھا, ابھی دوسرا بندہ ساتھ کھڑا ہو گیا تو دوسرے کے پاؤں گٹے نے پکڑ کے نا نماز ایچی کھینچ کے نال لائے پیا.
بھئی آپ کو کس نے کیا دیا ہے، ٹھیکہ دے دیا ہے کہ آپ دوسروں کو کھینچ کے ساتھ لگاؤ، دنیا کو اور کاموں میں کھینچو، پھر ملاؤ اپنے ساتھ۔ وہ ماڑا بندہ ویک کے جناب اندر گٹے نو کھینچ کے اپنے نال لاوے پیا، اور بعد یہ اندر دروگ بھئی آسان انداز میں آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ مسئلہ ایسے ہے یا یہ اچھی صورت ہے۔ اگر ایک بندہ مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی یہ۔ اور ماشاءاللہ وہ میرے چچا تھے، ابھی وہ ان کا جو ہے نا بریلوی مسلک سے مطلب ان کا جو ہے نا تعلق تھا، وہ نماز پڑھنے چلے گئے، اہل حدیث قریب مسجد تھی۔ اب بھائی صاحب نے پاؤں ساتھ ملائے، وہ میرے چچا نے سائڈ پہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے بندہ اس نے اور ساتھ ملا دیا، چچا نے پھر اور تھوڑا سا کر لیا۔ اب میرے چچا علاقے میں مشہور تھا چودھری کے نام سے نا، چودھری صادق۔ ابھی لوگ ویسے ڈرتے تھے کیونکہ سیاسی اثر و رسوخ تھا ذرا، اور ویسے بھی بزرگ تھا وہ۔ ابھی اس نے پھر ساتھ ملایا اپنی طرف، اس نے اچھا کام کیا، بندہ وہ سادہ تھا۔ جب اس نے تیسری دفعہ ملایا، میرے چچا نے اوپر سے پاؤں اپنا اس کے پاؤں کے اوپر کھینچ کے مارا۔ اب اس نے پاؤں پیچھے کر لیا کہ بھئی یہ لگتا ہے بزرگوں کو غصہ آ گیا۔ ابھی نماز کے بعد میرا چچا کہتا ہے بھئی تو اتنے نماز پڑھنا ہے کہ میرے اتنے چڑھنا آیا تم، سمجھ آ رہی کہ بھئی میں پاؤں ادھر کر رہا ہوں، اور وہ واقعہ میرے چچا کے نا پاؤں کی چوٹ بھی ویسے لگی ہوئی تھی، اس کو تکلیف بھی تھی، یہ بھی مسئلہ تھا۔ وہ کہتے ہیں میں اس وجہ سے پاؤں ادھر کر رہا ہوں، ویسے بھی میں ساتھ نہیں ملاتا ہوں، ہم تو ساتھ نہیں ملاتے ہیں، اور ویسے بھی جو تم ساتھ لگایا ہے میرے پاؤں کے ساتھ جیسے کھینچ کے، تو مجھے تکلیف ہوئی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو یہ چیزیں بھی اگر کسی کو ایشو ہے تو دیکھنا چاہیے۔ اب یہ نہیں ساتھ ملانے کا جناب کہ کام چوک کے رکھو اور نماز ایک کچھ شروع کر دو۔ اچھا جی، انس عن نبی قال اقیموا صفوفکم فإنی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں دیکھتا ہوں اپنے پیٹھ پیچھے سے۔ وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، اور ہم میں سے ایک اپنے کندھے کو اور اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ ملاتا تھا، وقدم و بقدم، اور قدم کو قدم کے ساتھ۔ بہرحال ظاہری مفہوم وہی ہے جو ہمارا اہل حدیثوں کا موقف ہے، وہ یہی سمجھ آتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے تھے اور پاؤں کے ساتھ پاؤں، تو بھئی یہ صورت ہے، اور ہمارے نزدیک تو یہ اچھی صورت ہے، اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی طویل اس کی کرتا ہے تو بھی اس کا نقطہ نظر ہے۔ چلیں جی، اگر ایک آدمی امام کے بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے، وَحَوَلَ الْإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَىٰ يَمِينِهِ، اور امام اس کو اپنے پیچھے سے اپنے دائیں طرف پھیر لیتا ہے، تم صلاۃ، تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اس میں مطلب نماز ٹوٹ نہیں جائے گی، نہ امام کی نماز متاثر ہوگی نہ اس کی۔ اب چونکہ اس نے غلط کام کر دیا، اب اس کو برقرار رکھیں گے تو اور بڑی غلطی ہے، تو بڑی غلطی کو سدھارنے کے لیے چھوٹا جو نقصان ہوتا ہے، چھوٹی غلطی جو ہوتی ہے وہ برداشت کر لی جاتی ہے۔ بندہ جو مرداب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی صحت اس میں ہے کہ اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے، تو اب وہ نقصان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ وہ برداشت کریں گے، ادروائز کیا ہوگا، بندہ ہی مار جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ٹانگ کے بچانے کے لیے پاؤں کاٹ دیتے ہیں، اگر آپ پاؤں نہیں کاٹیں گے کل کو آپ کی ٹانگ کا مسئلہ بن جائے گا، تو پھر وہ آپ کو یہ نقصان جو ہے یہ برداشت کرنا پڑتا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ چلیں، عن ابن عباس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث آپ نے کئی دفعہ بھی پیچھے پڑھی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ایک رات، فقم تو یہ ساری میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی نے میرا سر پکڑا، میں ورائی میرے پیچھے تھے، فجعلنی عن یمینی، مجھے اپنے دائیں طرف کیا، فصلی، پھر آپ نے نماز پڑھی، ورقد آپ سو گئے، فجاء المؤذن، مؤذن آپ کے پاس ہے، فقام، پھر آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ چلیں، المرأۃ وحدہا تکون صفا، عورت اکیلی جو ہے وہ صف ہوگی، مطلب یہ ہے کہ عام ہدایات انسانوں کو یہ ہے، مردوں کو، کہ بھئی آپ نے اگر جماعت میں نماز پڑھنی ہے تو پھر اکیلا بندہ پیچھے کھڑا نہیں ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ لوگ آگے نماز پڑھ رہے ہیں، بندہ کلے پیچھے، بھئی مینوں لوگوں دے نال بو آندی ہے یا مینوں کوئی اور مسئلہ ہے، تو وہ پیچھے نہیں، لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہوگا۔ ہاں، عورت جو ہے اگر اکیلی ہے تو وہ اکیلی کھڑی ہو سکتی ہے، یہ مطلب ہے۔ اب مردوں میں بھی یہ ہے کہ بھئی اگر آگے جگہ ہی نہیں ہے، اگر آگے جگہ ہی نہیں تو پھر کیا کرے، پھر تو بھئی پیچھے کھڑا ہونا اس نے اکیلے بندے نے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی کہ بھئی اگر آگے جگہ نہیں ہے تو پھر آگے سے اکیلا بندہ پیچھے نہیں کھڑا ہوگا، آگے تو بندہ کھینچے گا، تو ساری صف خراب کرے گا وہ، آگے جگہ ہی نہیں کہاں پہ کھڑا ہو۔ اس میں یہ ہے کہ اکیلا پیچھے نہ کھڑا ہو، مطلب آگے کھڑا ہو، ہم آگے جگہ نہیں آگے تو کتنے کھلو گے دسو، پھر تو پیچھے کھڑا ہوگا نا۔ تو یہ عقل سے بھی بندہ کام لے لے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے آگے کھڑا ہونا ہے پیچھے نہیں، مطلب یہ کہ آگے جگہ ہے تو آپ آگے کھڑے ہو، وہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آ رہی؟ انس بن مالک قال صلیت وانا ویتیم فی بیتنا، میں نے اور ایک یتیم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی، ہمارے گھر میں، خلف نبی، اللہ کے نبی کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امی خلفنا، اور میری ماں ہمارے پیچھے تھی، ام سلیم،
وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا ابھی تم آگے کیوں نہیں کھڑی ہوئی. چلیں جی پڑھیں آگے پڑھیں. ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے کہا قمت لیلۃ اصلی عن یسار نبی، میں ایک رات کھڑا ہوا اللہ کے نبی کے بائیں طرف جو ہے نا وہ نماز پڑھنے لگا. فاخذ بیدی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، او بیازودیہ میرا بازو تھا، کام نہیں یمین یہاں تھا کہ مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا. وقال بیدی من ورائی، اور آپ نے کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ میرے پیچھے سے، یا اپنے پیچھے سے یہ کام کیا. باب میمانۃ، یہ اوپر یہ باب ہے نا وہ میں نے پڑھا نہیں، مسجد اور امام کے دائیں طرف کا بیان. چلیں پڑھیں. یہ باب کیوں انہوں نے قائم کیا، ادھر کوئی خاص نہیں لکھا ہوا. اچھا یہ لکھا ہوا ہے اگر مقتدی اکیلا ہے نا تو اس کا جو محل ہے، اس کی جو پلیس ہے کھڑے ہونے کی، وہ دائیں طرف ہے. اے فی بیان میمنۃ المسجد والامامی ہی مکان المامومی اذا کان وعدہ، انہوں نے وہ اوپر لگا کر نشان نیچے اس کی وضاحت کی ہے. اگر امام اور قوم کے درمیان حائطٌ دیوار ہو اور سترۃ یا کوئی رکاوٹ ہو، تو کیا اس طرح امام کی اقتداء جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ آ گئی ہے. ہاں جیسے مسجد کے اندر جناب لوگ نماز پڑھنے جگہ بھر گئی ہے، اب لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، دیوار ہے اس کی تو ٹھیک، تو کوئی حرج نہیں ہے. پیچھے والوں کے لیے آگے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ دیوار ہی ہے، تو ایسے اگر درمیان میں دیوار آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں. حسن نے کہا لا باس ان تصلی وبینک وبینہ نہر، ہاں کوئی حرج نہیں ہے کہ تو نماز پڑھے اس حال میں کہ تیرے اور امام کے درمیان نہر ہو، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. ابو مجلد نے کہا یا تم بالامام وان کان بینہما طریق او جدار اذا سمع تکبیر الامام، آدمی امام کی اقتداء کرے گا، کر سکتا ہے اگرچہ دونوں کے درمیان راستہ ہو یا کوئی دیوار ہو، اذا بشرط کہ سمع تکبیر الامام، امام کی تکبیر کو وہ سنے، کیونکہ اللہ اکبر نہیں سنے گا تو پھر وہ کیسے امام کے ساتھ وہ چلے گا. عائشہ مروی انہوں نے کہا اللہ کا نبی یصلی من اللیل فی حجرتہ، رات کو نماز پڑھتے تھے اپنے حجرے میں، وجدار الحجرۃ کثیر، اور حجرے کی جو دیوار ہے وہ چھوٹی تھی. فرأى الناس شخص النبی، لوگوں نے اللہ کے نبی کے وجود کو دیکھا. فقام الناس، کچھ لوگ کھڑے ہوئے یصلون بصلاتہ، وہ آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگے. فاصبحوا، انہوں نے صبح کی، فتحدثوا بذلک، انہوں نے اس کے بارے میں بات چیت کی. فقام اللیلۃ الثانیہ، مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے یہ پہلے، اور بخاری میں بھی میرے خیال پہلے پڑھی ہے یعنی بہرحال سنی ہوئی ہے. فقام اللیلۃ الثانیہ، آپ دوسری رات کھڑے ہوئے. فقام معه اناس، کچھ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یصلون بصلاتہ، وہ آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگے. صنعوا ذلک لیلتین او ثلاثا، انہوں نے یہ کام ترتیب بند کریں بھائی 2 یا 3 راتیں کیا. حتی اذا کان بعد ذلک، یہاں تک کہ جب اس کے بعد آپ ہوئے جالسا رسول اللہ، اللہ کے نبی بیٹھ گئے. فلم یخرج، آپ نہ نکلے، گھر میں بیٹھ گئے. فلم اصبح، جب آپ نے صبح کی، ذکر ذلک الناس، لوگوں نے یہ چیز ذکر کی آپ سے بھی، ہم تو رات کو آئے تھے تو رات کو بندے زیادہ تھے اور آپ نہیں آئے. آپ نے کہا انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، مجھے ڈر ہے کہ تم پر صلاۃ اللیل جو ہے وہ فرض کر دی جائے گی، اس لیے میں نے رات کو نماز نہیں پڑھی. اب اللہ کے نبی نماز پڑھنے اپنے گھر میں، اور مسجد کی دیوار چھوٹی ہے اور مسجد کے اندر لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پڑھیں. ہاں جی کیا ہو گیا؟ باب صلاۃ اللیل، رات کی نماز کا بیان. تو عن عائشہ ان نبی کان له وسیر، عائشہ سے مروی کہ اللہ کے نبی کی چٹائی تھی. یبسط بالنہاری، دن کو اس کو بچھاتے تھے. یحتجر باللیل، رات کو اس کا حجرہ بنا لیتے تھے، یعنی حجرے کی طرح اس کو مطلب ہے نا کھڑا کر کے تو نماز پڑھتے تھے. فصاب الیہ ناس، کچھ لوگ آپ کی طرف لوٹے. فصفوا وراءہ، انہوں نے آپ کے پیچھے جو ہے وہ صف بندی کی اور نماز پڑھنے لگے.
اور زید بن ثابت سے مروی ہے ان رسول اللہ اتخذ حجرۃ، آپ نے ایک حجرہ بنا لیا چھوٹا سا. رابعہ کا حسب تو انہ قال من اسیر، چٹائی کا. پھر رمضان کی بات ہے. وصلی فیہا لیالیا، تو اس میں آپ نے چند راتیں جو ہیں وہ نماز پڑھی. وصلی بصلاتہ ناس من اصحابہ، اور آپ کی نماز کے ساتھ آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے نماز پڑھی. فلما علم بہم، جب آپ کو علم ہوا ان کے بارے میں، مطلب یہ کہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں، شوق آ رہے ہیں، جال یا قدو، آپ شروع آپ بیٹھ گیا. فخرج علیہم، پھر آپ نکلے ان کی طرف. آپ نے کہا قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، میں نے پہچانی ہے وہ بات جو میں نے دیکھی تمہارے عمل سے. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھو. فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ، افضل نماز آدمی کے نماز ہے جو گھر میں وہ پڑھتا ہے. الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کی. اب اس میں رات کی نماز کا بیان ہے، یہ کون سی نماز تھی، اور اس پر جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا وہ تفصیلاً انہوں نے نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے، تفصیلاً بحث کی جا سکتی ہے. بہرحال انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ رمضان کی راتوں میں آپ نے یہ نماز پڑھی تھی، اور یہ 20 رکھتے تھے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے امام شافعی، امام احمد وغیرہ قائل ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تراویح کا مسئلہ، کہ تراویح اور تہجد ایک ہے یا کہ سیپریٹ ہے، یہ آگے کتاب التہجد جب آپ پڑھیں گے اس میں ہم بحث کر لیں گے. یہ ادھر بھی احادیث جو ہے نا یہ آنے والی ہیں. باب ایجاب تکبیری و افتتاح الصلاۃ، اللہ اکبر کہنا، تکبیر کے وجوب کا بیان اور نماز کے آغاز کا بیان. یا و افتتاح الصلاۃ، یہ بھی پڑھا گیا ہے. نماز کے آغاز کے ساتھ تکبیر کے وجوب کا بیان، مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے نماز کا آغاز کرنا ہے تو اللہ اکبر جو ہے وہ کہنا چاہیے، اللہ اکبر سے آغاز جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. یہ نمبر 7 میں لکھا ہوا ہے. باب ایجاب تکبیر و افتتاح، الواو بمعنی مع، واو مع کے معنی میں لیں گے تو پھر جو ہے نا وہ جو دوسرا ترجمہ میں نے کیا وہ والا ہوگا. اور یہ مشہور حدیث ہے. انس بن مالک نے کہا اللہ کے نبی، انس بن مالک نے مجھے خبر دی کہ اللہ کے نبی راکب فارس میں گھوڑے پہ سوار ہوئے. فجویش شق الایمن، آپ کا جو دایاں پہلو ہے وہ زخمی ہو گیا، خراشیں آ گئیں. پیچھے آپ نے پڑھا نا ساتھ لگا کسی چیز کے. انس نے کہا فصلی لنا یومئذ صلاۃ من الصلوات وهو قائد، آپ نے ہمیں نماز پڑھی اس دن کوئی ایک نمازوں میں سے، آپ بیٹھے ہوئے تھے. فصلینا وراءہ قعودا، ہم نے آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی. ہم نے نماز پڑھی سالمی کا ہم بیٹھنے والے تھے. ثم قال، پھر آپ نے کہا لما سلام، جب آپ نے سلام پھیرا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، در حقیقت امام بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا صلی قائما فصلوا قیاما، جب امام نماز پڑھے کھڑا ہو فصلوا قیاما، تم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھو. واذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو. واذا رفع فارفعوا، جب وہ اٹھے تو تم اٹھو. واذا سجد فاسجدوا، جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو. واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو. چلیں. اللہ کے نبی گھوڑے سے گرے فجویشا، وہی بات ہے. فصلی لنا قائدنا فصلینا معه قعودا ثم صرف فقال انما الامام وانما جعل الامام او انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا رفع فرفعوا واذا قال سمع الله لمن فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا. چلیں. عن ابی ہریرہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به، اللہ کے نبی نے کہا امام بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك. اب مطلب یہ کہ اب آپ مجھے کہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، بھئی باب ہم پڑھ رہے ہیں باب ایجاب تکبیر و افتتاح الصلاۃ، بھئی کہاں سے ہو رہا ہے؟ فاذا كبر فكبروا، جب اللہ اکبر کہے گا تم اللہ اکبر کہنا ہے. نماز کا آغاز کرنا ہے اللہ اکبر سے ہوتا ہے، اور جب رکوع کرے گا تو رکوع کرنا ہے. واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. ہم اس پر بات جو ہے وہ کر چکے ہیں. چلیں. دونوں ہاتھ اٹھانا تکبیر اولا میں مال افتتاحی، آغاز کے ساتھ، نماز کے آغاز کے ساتھ، سوانی سال میں کہ دونوں ہاتھ برابر برابر ہوں، اس کا بیان. مطلب رفع الیدین کا بیان ہے جو نماز کے شروع میں ہے، نماز کے شروع کے رفع الیدین کا بیان. ٹھیک ہے. یہ تو سارے کرتے ہیں، سب اسی کے قائل ہیں. باقی آگے جو رفع الیدین آ رہی ہے اس میں اہل علم کا جو ہے نا وہ اختلاف ہے. عن سالم ابن عبداللہ یا نبی ان رسول اللہ کان یرفع یدیہ اصبع منکبیہ، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے کندھوں کے برابر. اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز کا آغاز کرتے. واذا کبر للرکوع، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے. واذا رفع راسہ من الرکوع، جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے. رفعہما کذالک ایضا، ایسے ہی آپ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے. وقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. وکان لا یفعل ذلک فی سجود، سجدے میں یہ ایسا نہیں کرتے تھے. اب آگے باب قائم کر دیا باب رفع الیدین اذا کبر واذا رفع واذا رکع واذا رفع، دونوں ہاتھ اٹھانا جب اللہ اکبر آدمی کہے اور جب رکوع کرے اور جب رکوع سے اٹھے. یہ والا جو رفع الیدین ہے نا، رکوع سے جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے وقت، یہ 2 رکعتوں کے بعد آگے امام بخاری والا باب قائم کریں گے. اس میں اختلاف ہے. اب ہم یہ جو ظاہری حدیث ہم انہی کو لیتے ہیں، اہل الحدیث جو ہیں
اور چونکہ یہ حاشیہ لگانے والے جو عالم ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں احناف سے ہے، اور وہ اس چیز کے قائل نہیں ہیں، تو اس لیے انہوں نے تفصیلاً یہ دیکھو یہ نمبر 1 حاشیے میں بہت ترتیب اور تفصیل کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ طرفین کے دلائل ہیں۔ پہلے وہ جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ سارے نام ذکر کر دیے۔ عینی نے کہا بڑا مشہور اختلافی مسئلہ ہے بھائی، اس کے اوپر بہت کچھ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، بڑی الگ سیپریٹ کتابیں مل جاتی ہیں، ڈیٹیلڈ بحث ہے، مناظرے ہیں علماء کرام کے۔ اب میں اس کے اوپر جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ میں یہ ایک ایک چیز ساری پڑھوں اور یہاں پہ آدھا گھنٹہ لگا دوں، لگانے کا فائدہ نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے؟ او بھائی صحیح ہے۔ انہوں نے جو ہے یہاں پہ اینڈ پہ آ کے لکھا ہے نا کچھ کہ بھائی طرفین میں دلائل ہیں، یہاں بھی اس نے بات کی، میں رات کو پڑھ رہا تھا، سارا میں نے پڑھا ہے، ہاں یہ لکھا ہوا ہے، یہ نمبر 1 درمیان میں جا کے آگے لکھتے ہیں کہ والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت روایت کل من الامرین عنہ الرفع عند الرکوع وعدمه فيحتاج الى الترجیح بقیام تعارض۔ اچھا بھائی، تو یہ جو ہے نا انہوں نے حاشیے میں یہ ساری جو تفصیل جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے، فيحتاج الى الترجیح بقیام تعارض یترجح ما سرنا الیہ۔ اب ظاہر بات ہے یہ اس چیز کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہمارا موقف ہے یہ راجح ہے، اور یہ جو دلائل یہاں پہ امام بخاری نے دیے ہوئے ہیں، یہ جو اہل الحدیث کہتے ہیں ان کا انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ یہ جوابات دیے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم نے بھی کچھ روایات ہیں ان کو ہم نے لیا ہے، وہ راجح ہیں بمقابلہ ان کے۔ چلیں بہرحال، عن عبداللہ بن عمر قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ، جب نماز میں کھڑے ہوتے اللہ کے نبی رفع یدیہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتی تکون حذو منکبیہ، یہاں تک کہ وہ دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر ہوتے ہیں، آپ کے کندھوں کے برابر۔ وکان یفعل ذلک، اور آپ یہی کام کرتے ہیں، حین یکبر للرکوع، جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، یفعل ذلک، اور یہی کام کرتے ہیں اذا رفع راسہ من الرکوع، جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے ہیں، ویقول، اور کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، ولا یفعل ذلک فی السجود، سجدے میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے عن ابی قلابہ ان راى مالک بن الحویرث، انہوں نے دیکھا مالک بن حویرث کو اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتے کبر، اللہ اکبر کہتے ورفع یدیہ، اور اب دونوں ہاتھ اٹھاتے، واذا اراد ان یرکع، اور جب رکوع کا ارادہ کرتے رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، واذا رفع راسہ من الرکوع رفع یدیہ، وحدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی نے ایسے کیا، یعنی ایسے ہی اللہ کے نبی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ باب الی این یرفع یدیہ، کہاں تک آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے گا؟ حمید نے کہا فی اصحابہ رفع نبی حذو منکبیہ، اللہ کے نبی نے اپنے کندھوں کے برابر جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اور آگے وہ حدیث ہے اخبرنی سالم بن عبداللہ بن عمر ان عبداللہ بن عمر قال، عبداللہ بن عمر نے کہا رأیت النبی، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا افتتح تکبیر فی الصلاۃ، آپ نے نماز میں اللہ اکبر، افتتح تکبیر فی الصلاۃ، نماز میں اللہ اکبر شروع میں کہا، فرفع یدیہ، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے حتی یکبر، حین یکبر، فرفع یدیہ حین یکبر، آپ نے ہاتھ اٹھائے جب اللہ اکبر کہتے ہیں، حتی یجعلہما حذو منکبیہ، یہاں تک کہ آپ ان دونوں کو اپنے کندھوں کے برابر کرتے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے فعل مثلہ، تو بھی ایسے ہی کرتے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے فعل مثلہ، ایسے ہی کرتے۔ اور وہ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، ولا یفعل ذلک حین یسجد، اور جب آپ سجدہ کرتے ولا یفعل ذلک، یہ کام نہیں کرتے۔ ولا حین یرفع راسہ من السجود، اور نہ ہی جب آپ اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اس وقت یہ کام کرتے۔ اس کے اوپر بھائی جو ہے نا رفع الیدین پہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، طرفین کے دلائل ہیں، اگر اس کے اوپر بحث کی جائے تو میرا خیال ہے کہ 2-4 دن ویسے ہی لگ جائیں گے، اس لیے میں جو ہے نا بڑا اختلافی مسئلہ ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں اور اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ چلیں، ہاں جی، دونوں ہاتھ اٹھانا جب آدمی کھڑا ہو من الرکعتین، 2 رکعتیں پڑھ کے، تو جو لوگ رفع الیدین کے قائل ہیں اور رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، تو وہ اس رفع الیدین کے بھی قائل ہیں۔ اور یہ پیچھے نا کہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے، 2-3 طرح کی حدیث ہیں، اور وہ تقریباً میرا خیال ہے وہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہیں، تو اہل علم نے تینوں طریقوں کو ہی نا لیا ہے۔ اور جو لوگ رفع الیدین وہ والی نہیں مانتے، جو پیچھے ہم نے بات کی ہے، وہ اس کو بھی نہیں مانتے۔ ان نافع ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر، ابن نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر جب نماز میں داخل ہوتے اللہ اکبر کہتے، ورفع یدیہ، اور دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اٹھاتے، واذا رکع، اور جب رکوع کرتے رفع یدیہ، دونوں ہاتھ اٹھاتے،
وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے رفع یدیہ دونوں ہاتھ اٹھاتے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رفع یدیہ، اور جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے. ورفع ذلك ابن عمر الى النبی، اور ابن عمر یہ بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتے. چلیں ہاں جی، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا فی صلاۃ نماز میں طریقہ بتایا جا رہا ہے. آپ نے جب کھڑے ہونا ہے تو آپ نے ہاتھ باندھنے اور دائیں ہاتھ آپ کا بائیں ہاتھ کے اوپر ہونا چاہیے. سہل بن سعد سے مروی نے کہا کان ناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنا دایاں آدمی اپنا دایاں ہاتھ رکھے اپنے بائیں بازو پر فی الصلاۃ نماز میں. ابو عاصم نے کہا لا اعلم الا ینمی ذلک الی النبی، میں ان کو نہیں جانتا مگر وہ یہ چیز منسوب کرتے تھے اللہ کے نبی کی طرف. اسماعیل نے کہا ینمی ذلک ولم یقل ینمی، اسماعیل نے جب یہ حدیث بیان کی تو اس میں مجہول کا صیغہ ینمی ذلک استعمال کیا کہ یہ بات منسوب کی جاتی تھی، ینمی یہ نہیں کہا. چلیں ہاں جی، یہ ہاتھ باندھنے کے بھی طریقے ہیں، یہ بھی طریقہ ہے اور بھی طریقے. نماز میں خشوع کا بیان، مطلب یہ ہے کہ نماز عاجزی کے ساتھ اور خشوع اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ پڑھنی چاہیے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ قال هل ترون قبلتی ہاں ہونا، کیا تم دیکھتے ہو میرا قبلہ ادھر ہے کہ میرا منہ ادھر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع مخفی نہیں رہتا. وانی لا اراکم من وراء ظہری یا وراء ظہری، میں تمہیں پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں. پیچھے ہم نے بات کی ہے اس پہ، پڑھیں جی. رکوع اور سجود قائم کرو، درست کرو، فواللہ یعنی اس طرح کرو کہ رکوع کی تکمیل ہو، اس طرح کرو کہ سجدہ جو ہے وہ درست ہو. ٹھیک ہے، اعضاء کو جہاں جہاں جیسے جیسے رکھنا ہے وہاں پہ رکھو، وہاں پہ ٹھہرو، پھر کھڑے ہو، وہ ٹھونگا نہیں مارو. اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لا اراکم من بعدی، میں تمہیں اپنے بعد وربما قال من بعد ظاہری اپنے پیٹھ پیچھے دیکھتا ہوں. اذا رکعتم وسجدتم، جب تم رکوع اور تم سجدہ کرتے ہو. بات پیچھے ہم نے کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے حوالے سے. بس کر دیں، میرے خیال آپ کا ٹائم ہو گیا.